الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور میری مائیں بہن، یہ اجلاس، یہ مبارک مجلس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انجمن اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ اجلاس ہو رہا ہے. یہ اس کی قبولیت، اس کا نظم کرنے والوں کا اخلاص، اس کا اندازہ اس مجمع سے ہو رہا ہے جو رواں دواں اور کشاں کشاں یہاں یہ مجمع حاضر ہوا. آپ حضرات تشریف لائے، جو گویا محسوس ہوتا ہے کہ سروں کا ایک امٹتا ہوا سمندر ہے. آپ کی تعداد کو دیکھ کر یہاں کے رہنے والوں کے متعلق یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی الفت، آپ کی سچی محبت، آپ کے صحابہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلق، یہ سب آپ کی پیشانیوں سے جھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. کل بھی میں نے دیکھا کہ آپ بگوش ہوش سراپا سامع بنے ہوئے یہاں تشریف فرما تھے. آج بھی یہ پوری طرح واضح ہو رہا ہے کہ بیدار مغزی کے ساتھ آپ نے اب تک کے یہ پروگرام سنے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اخیر تک آپ حضرات اسی طرح تشریف فرما رہیں گے. تو اس سے آپ کی سچی پکی محبت کا جہاں اندازہ ہوتا ہے، وہی ان حضرات یہ جو اجلاس کا نظم کرنے والے ہیں ان کے اخلاص کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، کہی جا رہی ہیں، ان پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ اجلاس، اس کا عنوان آپ کو معلوم ہے، تحفظ سنت اور عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت. اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے آپ حضرات. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت، ان کے طریقے، ان سے محبت،
ان کی عظمت اگر دل میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اگر میں قسم کھا کے کہہ دوں کہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہ کریں، ان کی عظمت کو نہ سمجھیں، ان کی عدالت کو نہ سمجھیں، ان کی صداقت کو نہ جانیں، اس لیے کہ وہ بنیاد ہیں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ بزرگوں اور دوستوں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا تھا ما انا علیہ واصحابی، آپ نے اس حدیث کو یہاں بار بار سن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علی و اصحابی۔ آپ نے یہ فرما دیا تھا، پیشین گوئی فرما دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے، بہت سے فرقوں میں وہ تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں۔ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، بڑے بڑے اور بہت فرقے ہو جائیں گے۔ اب یہ پوچھا گیا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت پر کون ہوگا، کامیاب کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے معیار کے طور پر کسوٹی بتا دی کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ دیکھ لو کہ جو میری سنت اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ لو وہ کامیاب ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ کون سی جماعت ہے بزرگوں اور دوستوں؟ یہ وہ جماعت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے براہ راست علم سیکھا، براہ راست پڑھا، اور یہ وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جب وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس زمانے میں وحی نبوت پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی نگرانی میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ سب سے پہلی جماعت ہے جو براہ راست شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا معلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ جو براہ راست نازل ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان کا ممتحن، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان، جن کا معلم رسول اللہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھایا تھا، جو اس زمانے میں پڑھ رہے تھے یہ صحابہ، ان کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے ان کو جانچا، ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا اور پھر خوشخبری سنا دی، ان کا رزلٹ سنا دیا گیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا، بخشش کا اعلان کر دیا گیا، اجر عظیم کا اعلان کر دیا گیا۔ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی دونوں طرف سے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے۔ کن سے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل، تراہم رکعا سجدا یبتغون یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کا ذکر تو
انجیل میں آ گیا، تورات میں آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ، ان کے دوست، ان کے درسگاہ میں پڑھنے والے، ان سے براہ راست دین سیکھنے والے، یہی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو ان لوگوں نے براہ راست پڑھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ ذرا غور فرمائیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ امی لوگ، یہ عرب کے لوگ، یہ ان پڑھ لوگ، ان کی نبی کو ان کے پاس بھیجا گیا، ان کی یہ علم دی، نبوت لے کر، نبوت کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ هو الذی بعث فی الامیین، ان لوگوں میں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس قرآن پاک میں ذرا آگے آیت پڑھیے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عجیب بات اس میں بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جن سے براہ راست، جنہوں نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی اسے ہی تو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد وہ آخرین منہم، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ جو نبی بنائے گئے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے، آپ سرتاج انبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ یوں فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخری۔ یوں فرمایا یعنی سید ولد آدم ولا فخر، یعنی نبیوں کے آپ سرتاج بنا کر بھیجے گئے ہیں، سارے نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان صحابہ کی، یہ صحابہ جنہوں نے براہ راست پڑھا، تو آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں، اور ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں یہ اس طرح کے علماء کرام برابر روشنی پہنچاتے رہتے ہیں، علوم نبوت کی بارش آپ حضرات پر ہوتی رہتی ہے، اجلاس کے راستے سے، اجتماعات جو ہوتے ہیں ان کے راستے سے دین کو جاننے والے ہیں، علم دین کو جاننے والے ہیں، تاریخ اسلام کو جاننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں رہے، حجاز مقدس سے آپ کے قدم مبارک باہر نہیں گئے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ جو ہے ایران تشریف نہیں لے گئے، آپ توران تشریف نہیں لے گئے، آپ اسپین نہیں گئے، آپ چین نہیں گئے، ہند نہیں آئے، سندھ نہیں آئے۔ وہاں کون جائے گا؟ وہاں کون اسلام پہنچائے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان لوگوں کو بھی تو دین پہنچانا ہے۔ وہ کون ہے دین کو پہنچانے والے؟ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، یہ علماء کرام برابر تشریف لاتے رہیں گے۔ اور لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برابر ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جو دین کو سمجھاتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، حتی تقوم الساعہ کے الفاظ حدیث شریف میں کہ قیامت تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا کہ اہل سنت والجماعت کی یہ جو ہے گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ برابر آتا رہے گا، اہل حق برابر آتے رہیں گے۔ یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزال طائفة منصورین علی الحق، یہ طائفہ منصورہ اس کو کہا گیا ہے جس کی مدد اللہ کی جانب سے ہو، اللہ کی نصرت
جس پر اللہ کی نصرت ہو، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اہل حق کو یہ حق لے کر اہل حق برابر آتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت، صحابہ کے طریقوں کو وہ مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، یوں فرمایا اور یوں بھی فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن پاک نے ان صحابہ کے متعلق عجیب بات فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم، یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس ایمان نہیں لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں، اور کیسا ایمان؟ صحابہ کو مخاطب کر رہا ہے قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تمہارا ایمان جیسے اٹل ہے، تمہارا ایمان جیسا مستحکم ہے، تم جیسے ایمان لائے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کہ جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، پوری طریقے سے قربان کر دیا تھا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ ان حضرات نے پوری طریقے سے قربان کر دیا تھا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا ایمان ایسا سچا پکا کہ قرآن نے اس کو معیار بتایا، کسوٹی بتایا، اور یہ کہہ دیا کہ اسی کو نمونہ بنانا ہے۔ تمہارے جیسا ایمان اگر یہ لے آئیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف چلا، آپ کی بات کو نہیں مانا، تو کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین جو اس زمانے کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے نمونے پر عمل کرنے والے، کہ اگر صحابہ کی باتوں پر ان کی اگر اتباع نہیں کی ہے بلکہ وہ ان کے علاوہ دوسری راستے پر وہ چلنے لگا ہے، تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ دوسرے وہ خلاف راستے پر ہوگا اور اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ کہ یوں فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں ہم داخل کریں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ظاہر ہے کہ جہنم بری جگہ ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرنے والے ہیں یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف دوسرے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ وہ آئے کہنے لگے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ ایسا گروہ وہ مرتد اور کافر ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے کہ وہ کہنے لگے کہ نبی کی حیثیت ایسی ہے جیسے پوسٹ مین کی حیثیت ہوتی ہے کہ پوسٹ مین یہ خط لا کر دے دیتا ہے، یہ خط ہاتھ میں دے دیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا لباس کیسا تھا، اس کی چال کیسی تھی، کیسی چال ڈھال تھی، کیسی رفتار تھی، کیسی گفتار تھی، کیسا کردار تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اور بڑا اچھا نعرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی سیرت اس کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، جو حکم دے دیں، جو کر کے دکھا دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسی پر عمل پیرا ہونا ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رکنا ہے۔ یہ معیار صاف طور پر قرآن میں موجود تھا، مگر ان جاہلوں کو نظر نہیں آیا تو وہ اپنے اپنا عنوان کیا رکھا، اہل قرآن۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں شیطان جو بہکاتا رہتا ہے، شیطان تو قرآن نے خود کہا ہے کہ لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ان الشیطان لکم عدو فاتقوہ عدوا، کہ دیکھو یہ اس نے تو اللہ سے یہ تو مہلت لے لی ہے اور بہکانے کے لیے کہا ہے، یہ ملت کو امت کو برابر بہکاتا رہے گا، لیکن تم شیطان کو شیطان ہی سمجھو، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ تم اس کے جھانسے میں آ جاؤ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، اس کے پیچھے بھی ہو گئے جس نے یہ دعویٰ کیا کیا اہل قرآن ہونے کا، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کی باتوں کا انکار کر دیا۔ اب ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ جو رکعتیں قرآن میں تو نہیں بتائی گئی کہ مغرب میں اتنی رکعتیں ہیں یا اس میں عشاء میں اتنی رکعتیں ہیں یا اس میں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیسے عمل کرو گے؟ کتنی نمازیں؟ اگر 3 نمازیں بھی ہیں نعوذ باللہ تمہارے نزدیک، تو ان کی رکعتیں کیا ہوں گی؟ ان میں کیا پڑھا جائے گا؟ کیا چیز؟ آپ تو یوں فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے عمل کو دیکھا اور پھر ملت کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ ایسے لوگ بھی آئے، پھر کچھ لوگ ابھی دوسرے قسم کے آئے کہ ہم جو ہیں ہم حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ہم طائفہ منصورہ ہیں۔ جو میں نے ابھی روایت پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ ایک ایسا اہل حق کا ایک گروہ رہے گا، اہل سنت والجماعت کے لوگ رہیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، محدثین نے یوں فرمایا کہ یہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ طائفہ منصورہ، اصل میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ اہل العلم، یہ اہل علم ہیں، اہل علم ہیں۔ اور بعض جگہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ اہل العلم بالآثار، جو حدیث کو جاننے والے ہیں۔ یا امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اس سے اصحاب حدیث مراد ہیں، اصحاب حدیث، حدیث کو جاننے والے، حدیث شریف کا علم رکھنے والے۔ اور ایک بہت بڑے محدث قاضی عیاض ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت مراد ہے، اس سے اکثر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اور بھی محدثین، وہ بعض نے کہا ہے کہ اس میں جو حدیث کے مفسرین، جو قرآن پاک کی تفسیر جاننے والے ہیں، محدثین اس میں شامل ہیں، اس میں فقہا شامل ہیں، دین کی
کسی بھی طریقے سے جو صحیح خدمت کرنے والا اہل حق کا گروہ اس میں شامل ہے تو قاضی عیاض بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اہل سنت والجماعت مراد ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ تو ابن تیمیہ، جن کو یہ کچھ لوگ بہت زیادہ آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، آج کل کے دعویٰ کرنے والے حدیث کا کہ ہم حدیث کو جاننے والے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، وہ حضرت ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ کے قول کو بہت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم متبعون للسنت والاجماع، ہم متبعون، ان کی کتاب ہے منہاج السنہ ابن تیمیہ کی، تو علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے؟ متبعون للنص والاجماع، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور اجماع کو ماننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مسائل متعین کر دیے، جو مراد قرآن پاک کی وہ سمجھ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سمجھائی وہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کون ہے جو اجماع کو، سنت کو ماننے والے، نص کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے اور اجماع کو ماننے والے۔ یہ لوگ آئے ہیں کہ ہم اجماع کو نہیں مانیں گے، نحن رجال ہم رجال، ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو پھر نبی کو بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں اور کو بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، جو چاہے اپنا کرشمہ صاف کرے، بری عقل و دانش بباید دریس، ایسی عقل پر رونا چاہیے ہے جو جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جو ہے پڑھا رہے ہیں، جن کو نصاب کتاب اللہ براہ راست دیا جا رہا ہے، جن کے ایمان کو معیار بنا رہا ہے قرآن مقدس، اور جن کی اتباع کو ضروری قرار دے رہا ہے قرآن مقدس۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس جماعت کو جب معیار بتا رہا ہے یہ کہ کنتم خیر امت، تم سب سے افضل امت ہو، سب سے پہلا خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی باتوں کو اگر نہیں مانا تو ہمارا اسلام معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دیدہ مجدہ جو بیان فرما رہے تھے اور مثالیں پیش فرمائی تھی تراویح کو، وہی ایک جماعت کیا کہتی ہے کہ یہ عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاتم بدہن۔ آپ تو فرما دیں کہ فقدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم اقتدا کرو ابو بکر اور عمر کی۔ یہ تو صراحت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں، اور آج کا آنے والا اپنے آپ کو اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہونے والا کہ ہم محدث بھی ہیں، ہم مفتی بھی ہیں اور ہم جو ہیں مفسر بھی ہیں۔ یہ ماڈرن مفسر تو کہلا سکتے ہیں، ماڈرن مفتی تو کہلا سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جو مفتی ہوتا ہے، جو حق بات کو بیان کرنے والا، قرآن سے سمجھ کر بیان کرنے والا، احادیث پاک کو سمجھ کر بیان کرنے والا، وہ سمجھے گا کب؟ جبکہ اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس علم ہو۔ ہے یہ خوش فہمی جو ہے گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ گمراہی کے بنیادی طور پر 3 سبب ہیں۔ گمراہی جو عام طور پر ہر جماعت میں، ایسی جماعتوں میں جو راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں، ان میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے اس میں اتباع ہوا، خواہش نفس کے مطابق چلنا، من چاہی زندگی گزارنا، عقل کو ترجیح دینا حدیث کے سامنے، اقوال صحابہ کی باتوں کے سامنے، یہ سمجھنا کہ ہم ٹھیک سمجھے ہیں قرآن کو، صحابہ نہیں سمجھے تھے، ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں حدیث کو، صحابہ اس کو نہیں سمجھے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے اس کو کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا معبود
خواہش نفس کو بنا لیا ہے. جیسے دوسروں کو پوجنے والا وہ ڈنڈوت کرتا ہے اس کے سامنے، ایسے ہی یوں فرمایا گیا کہ یہ اپنی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کو گویا معبود بنا رکھا ہے. جیسی طبیعت چلی، جیسا یہ من چلا، جو یہ کہے وہ تو اچھا ہے. تو ایسے موقع پر میں ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے ایسے ہی لوگوں کی کہ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے وہاں 2 پلے کتے کے 2 بچے وہاں باندھ رکھے تھے محراب میں، ایک ادھر ایک ادھر. تو جو اہل حق میں سے وہاں نماز جو پڑھ رہے تھے انہوں نے بعد میں معلوم کیا کہ بھئی امام صاحب آپ نے یہ کتا کیوں باندھ رکھا ہے، آپ نے کتا یہ کیوں باندھ رکھا؟ کہا تم نہیں جانتے، حدیث میں آتا ہے. کیا حدیث میں آتا ہے کہ لا یجوز الصلاۃ الا بحضور القلب، یعنی الا بحضور القلب اگر اس کو پڑھا جائے، ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے عربی کی کہ قلب کے معنی دل کے آتے ہیں، قلب. اور اسی کو اگر کوئی سن کر چھوٹے کاف سے کوئی کہہ دے اور قلب پڑھ دے تو قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے ڈکشنری. تو امام صاحب نے ظاہر کہ علم تو تھا نہیں، سنی سنائی باتیں سن کر وہ مجتہد بن گئے، سن کر وہ محدث بن گئے، سن کر وہ اپنے آپ کو اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم حدیث جاننے والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث نہیں جانتے تھے، امام احمد ابن حنبل حدیث نہیں جانتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ حدیث نہیں جانتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ حضرات جو ہیں حدیث نہیں جانتے تھے. یہ انہوں نے شرک کیا، یہ اس طرح کے مسلک نکال کے نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جو حدیث کے امام تھے، جو تفسیر کے امام تھے، جو عربیت کے امام تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ قلب آتا ہے، لہذا کتا جب تک موجود نہ ہو نماز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ تو بات یہ سامنے آئی کہ قلب کسی نے پڑھا تھا، وہ اتفاق سے چھوٹے کاف سے اس نے پڑھ دیا، انہوں نے وہی سن لیا قلب. اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ جب تک کتا موجود نہ ہو، کتا حاضر نہ ہو، نماز نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ 2 پلے کیوں لائے؟ ایک کتے کا ذکر ہے، کہا کہ بڑا کتا نہیں مل سکا تھا، ہم نے توازن قائم کرنے کے لیے یہ 2 پلے ہم نے باندھ دیے ہیں، ایک ادھر رکھ دیا ایک ادھر رکھ دیا، یہ بڑے پلے کے برابر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے یعنی جیسا من چاہا اور جیسے خواہش نفس نے جیسے تقاضا کیا. دوسرا سبب گمراہی کا یہ ہے یہ خوش فہمی، اپنے آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں جانتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں مفسر بھی ہوں، میں محدث بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں، میں فلاں شخص بھی ہوں. تمام چیزیں گویا اس میں جمع ہیں، تمام چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. یہ جامع معلومات ہیں، جامع معقولات ہیں، جامع منقولات ہیں، سب چیز یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے. عربی کا نام لٹ، الف کا نام لٹ کے الف کھڑا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے، یہ تو جانتا نہیں اور کہتا ہے کہ میں حدیث جاننے والا ہوں. ارے بھائی اگر کوئی حدیث کو جاننے والا ہے، ساری عربیت ان علوم پر اس کی نظر ہے، حدیث پر بھی نظر ہے، تفسیر پر بھی نظر ہے، وہ اگر اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں خود مسئلہ نکالوں گا دیکھوں گا، تو اگر اللہ نے اتنی قوت دی ہے تمام علوم پر وہ حاوی ہو، یہ نہیں کہ بلا وجہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے، تو ایسے شخص کے منہ سے تو یہ کچھ صحیح سا لگتا ہے. لیکن ایک ان پڑھ جاہل وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث میں دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. کون سی حدیث میں دیکھا ذرا لانا؟ وہ اردو کی کتاب. تو ہم نے کہا کہ یہ تو اندھی تقلید ہو گئی، جیسا ہم ترجمہ کر دیں ویسے تم مانو گے. وہ تمہارے امام یہ عالم جنہوں نے ترجمہ کر دیا، اگر وہ صحیح ترجمہ کیا تو گویا اس کو آپ
ٹھیک ہے وہ صحیح ہوگا، اور اگر غلط ترجمہ کیا یا جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تراویح جو ہے 20 تراویح بدعت ہے، کتنا ہی اس کے سامنے کہتے رہو کہ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال کے حرمین کے اندر کعبے شریف میں 20 تراویح برابر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مسجد نبوی میں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے، ان کے زمانے سے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہاں 8 تراویح پڑھی گئی ہو، 8 تراویح پڑھی گئی ہو، نہ حرم مدنی میں اور نہ حرم مکی میں، نہ کعبے کے اندر ایسا ہوا اور نہ مدینے کے اندر ایسا ہوا۔ یہ عربی میں ایک کتاب بھی آ گئی ہے کہ تراویح 14 صدیوں کے درمیان تاریخ تراویح کی تاریخ عربی میں کتاب آ گئی ہے، اور اس کے افادے کو عام کرنے کے لیے وہاں ترجمہ بھی اس کا دیوبند سے چھپا ہے، اردو میں بھی، یعنی حوالوں کے ساتھ، کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جس میں 8 تراویح۔ اب کتنی بات کہو، لیکن وہ تو اپنے امام کی اتباع کرے گا، اس کا امام کتنا ہی جاہل ہو، وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس نے گرامر پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، عربیت کے لحاظ سے جو ہے وہ یعنی کچھ بھی نہ جانتا ہو، لیکن وہ تو اس کی اتباع کرے گا کہ وہ فلاں عالم صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب یوں کہہ رہے ہیں۔ اندھی تقلید کہ امام اعظم نعوذ باللہ یہ یا امام بخاری تقلید کرتے تھے، اب مقلد کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک، تقلید کرنے والا مشرک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام ترمذی بھی مشرک ہو گئے، امام مسلم بھی مشرک ہو گئے، امام ابو داؤد سجستانی جن کا مسلک لکھا ہے کہ حنبلی ہے، وہ بھی سب کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سارے عرب میں، سعودی عرب میں اس وقت سب حکومت کا مسلک بھی کیا ہے، اور امام جو کعبے کے امام ہیں، یا وہ یعنی سرائم ہوں یا سدیس ہوں یا حذیفی وغیرہ حرم مدنی کے جو امام ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حنبلی ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو گویا ان سب کو جو ہے مشرک کہنا پڑے گا۔ مگر وہاں جو ہے ہم وہاں کیا کہتے ہیں؟ سلفی، کہ ہم بھی بزرگوں کو ماننے والے ہیں، لیکن بزرگوں کو ماننے کا یہ حال ہے، نہ صحابہ کی باتوں کو مانتے، نہ ائمہ کی باتوں کو مانتے، نہ اور بزرگان دین محدثین، بس جو خود سمجھ میں آ گیا تو دین یہ گمراہی کا ایک سبب، خوش فہمی، کچھ یعنی مفسر نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم تفسیر مفسر ہیں، ہر ایک تو ہے دعوے تفسیر علامہ حشرات الارض کی طرح مفسر چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی تم ڈاکٹری کرو، ٹھیک ہے، تم ڈاکٹری میں بہت ماہر ہو یا تم نے PhD کر رکھی ہے، مطالعہ کیا ہے، لیکن جس کا مطالعہ کیا ہے یا جو تم نے پڑھا ہے، اب تم دخل اندازی کرنے لگو قرآن پاک میں، کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے وَقُلْ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْءًا، کہ عورتیں جو ہیں وہ بیعت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیعت کا ذکر آیا۔ اب اس میں یوں کہنا کہ اس میں بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ووٹ ہوتا ہے، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق حاصل ہے، جمہوریت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں بھئی وہی ٹھیک تھا کہ تم ڈاکٹر رہتے تو اتنی گمراہی تو نہ پھیلتی، قوم اتنی گمراہ تو نہ ہوتی، اس لیے کہ ووٹ کا مطلب اگر ہم یہاں لے لیں تو اگر اکثریت مان لے، جمہوریت ہم لے لیں، جو آج کل کی جمہوریت ہے یا جو ووٹوں سے بن کر آتا ہے، یہ وزیر اعظم، جمہوری ملک کا وزیر اعظم ووٹ کے ذریعے سے بن کر آتا ہے، اور ووٹ میں ہم اس کی برابری مان لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اگر مان لے آپ کو رسول، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ رسول ہیں، ورنہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں،
اور اردو کا مسئلہ، اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی کپڑے کی دکان ہو، وہاں جا کر ہم کہنے لگے ہمیں دوا چاہیے، ہمیں دوا چاہیے، یا ہمیں فلاں چیز، یہ مسالے کی کوئی چیز آپ مانگنے لگے وہاں اس سے، تو وہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا کہ مائنڈ لوز ہو رہا ہے اس کا، یہ جو ہے اس کو آگرے کے پاگل خانے میں بھیجنے کی ضرورت ہے، اس کی عقل ٹھیک کام نہیں کر رہی، جس جو ہے پاگل خانے میں جگہ ہو وہاں اس کو بھیجنا چاہیے، کوئی سر پھرا آ گیا ہے، کوئی سر پھرا آ گیا ہے، یہی کہا جائے گا۔ یا ایسے ہی جو جس نے انجینئرنگ کی ہے، انجینئر ہے، وہ ڈاکٹری کی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں وہ مطالعہ کر لے اور ہاتھ دیکھنے لگے، آلے کے ذریعے سے اس کی نبض کو بتانے لگے، اس کے مرض کی تشخیص کرنے لگے، دوا کی تجویز کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہ نیم حکیم ہوگا، یعنی وہ آدھا ڈاکٹر ہوگا، جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوں گے، جو ذرا سی اس میں ذرا سا بھی ریئیکشن ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تین گمراہی کے تین جو ہے بنیادی اسباب کہے گئے ہیں۔ ایک تو خواہش نفس کے مطابق چلنا، جیسا من چاہا، جیسا عقل نے تقاضا کیا، عقل کے تقاضے کی ایک مثال ایک صاحب نے لکھ دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، کہا ہے یہ محمل افسانہ ہے، محمل افسانہ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے متعلق کہا گیا ہے کہ تین باتیں انہوں نے خلاف ظاہر کے خلاف کہہ دیا تھا۔ اس کو حدیث شریف میں یوں کہا ہے کہ بظاہر وہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، تو تین جو ہے اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم نے کہی تھی۔ ایک صاحب آئے مفسر قرآن کہلاتی ہے اپنے آپ کو، وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو بخاری میں کہا گیا ہے کہ ہذہ اختی فی اللہ، حضرت سارہ کو یہ کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو، یہ میری دینی بہن ہے، یہ میری بہن ہے، یعنی دینی بہن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بخاری، ٹھیک ہے امام بخاری نے یہ بات کہی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نبی نے جھوٹ بولا ہو، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اہل حق کا کیا مطلب ہے، مسلک ہوتا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے، اور اس کا جو مطلب محدثین نے بیان کیا ہے وہ مطلب لیا جائے گا، یا جو تمہاری عقل کام کر رہی ہے وہ مطلب لیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، علم کچھ پاس نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیا، اس پر قرآن پاک میں ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، وہ کہنے لگا کہ انہیں نماز چھوڑ دی، زکات دینا چھوڑ دیا، روزے چھوڑ دیے، حج کو چھوڑ دی، ساری عبادتیں سب معاف ہو گئی گویا ان سے۔ اب ان کے امام سے پوچھا جو اس بات کو کہہ رہا تھا، جس ایسے جاہلوں کو، جاہل لوگ ایسے لوگوں کو امام بھی بڑا بھی مانتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات، کیوں تم نے یہ نماز کو چھوڑوا دیا؟ کہا قرآن میں آیا ہے، ہم نے عربی پڑھی ہے، تم گرامر نہیں جانتے، تم نحو صرف یہ اس کے جو علوم جو علم ضروری ہے تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ وعبد کے معنی عبادت کرنے کے آتے ہیں، اور حتیٰ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ کام فلاں وقت تک کیا جائے گا۔ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، إِلَى اور حتیٰ یہ کام کرتا ہے کہ روزے تم جو ہے غروب آفتاب تک روزے پورے کرو، فلاں وقت تک یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں حتیٰ کا لفظ آیا ہے، حتیٰ یاتیک الیقین۔ یہ پہلے یہ بات سن لیں، یہاں یقین کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سمجھے، یقین کے معنی ہے موت کے ہیں، کہ موت آنے تک عبادت کرنی ہے امت مسلمہ کو، یہ لوگوں کو عبادت کرنی ہے۔ کب تک؟
موت آنے تک، موت سے پہلے چھٹکارا نہیں ہے. نماز ہو، زکات ہو، حج ہو، یہ چیزیں ہوں، جس طریقے سے بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے. اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے. بہرحال عبادت کرنے کو بتایا گیا ہے. وہاں یقین کے معنی وہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، یعنی موت کہ تم عبادت کرو حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تاکہ تمہیں موت آ جائے. موت تک عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا؟ یقین کا لفظ آ رہا ہے. یقین، اب لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں یقین کے معنی یقین ہی کے ملیں گے. وہاں آپ تلاش کریں، کتنی ہی ورق گردانی کریں، کتنے ہی اس کے ورق الٹتے رہیں، یہاں یقین کے معنی یقین کے ملیں گے، موت کے نہیں ملیں گے. جب تک کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین کو نہ دیکھیں جنہوں نے براہ راست قرآن پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جن کے سامنے احادیث ہیں، تو وہی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو متعین فرما دیا مطلب قرآن مقدس کا وہی ہوگا. اس نے کیا سمجھا؟ لغت دیکھ لی، اس نے یقین کے معنی یقین کے کر لیے. اب اس آیت کا کیا ترجمہ اس نے سمجھا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو یقین آنے تک، اور یقین آ جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اِنَّنَا قَدْ تَيَقَّنَّا، ہمیں یقین آ چکا، اب ہم کامل ہو گئے، اب ہم کامل ہو گئے. بالکل وہی جیسے جنید بغدادی رحمہ اللہ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ اس زمانے کے حضرت، اس زمانے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہم اللہ تک پہنچ گئے اور ہم بزرگ ہو گئے. اننا قد وصلنا، ہم پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ گئے ہیں. اور وہ نماز پڑھتے نہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے. یہ کہا حضرت جنید بغدادی سے آ کر شکایت کی. تو حضرت نے فرمایا کہ نعم انہم وصلوا ولیکن وصلوا الی النار، جی ہاں وہ پہنچ تو گئے ہیں. کہاں تک؟ جہنم کے دہانے پر، جہنم کے دہانے تک وہ پہنچ چکے ہیں، وہ گرنے والے ہیں جہنم کی وادی میں، ابھی وہ گرنے والے ہیں، جہنم تک پہنچ چکے ہیں. ان کا کہنا ٹھیک ہے ہم پہنچ گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ جہنم کی وادی تک پہنچ گئے ہیں. یہ تو بہرحال ایک سبب کیا تھا؟ ایک سبب یہ کہ اپنی خواہش کا اتباع، اور دوسرا سبب یہ تھا خوش فہمی، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھنا کہ میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، میں علم فقہ احکام جاننے والا ہوں، میں تفسیر جاننے والا ہوں، میں حدیث جاننے والا ہوں. یہ بھی. اور ایک تیسرا بنیادی سبب ہے تقلید آبا، یعنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید. جیسے ان کو پایا، جیسے کہ ہمارے بڑے ایسا ہی کرتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے ہمارے بڑے کہ انہوں نے وہ یہ نکالا، وہ فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اس طرح کے کام کیے، تو وہ اندھی تقلید اپنے کہ ہمارے بڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کام کریں گے، ہم یہی کام کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تین جو ہیں بنیادی سبب ہیں بزرگوں اور دوستوں. کسی بھی فرقے میں آپ دیکھ لیجئے جو اہل حق سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، ان میں کہیں خواہش نفس کا اتباع پایا جائے گا. بس کہ جو بھی چاہے، جیسا عقل تقاضا کرے، عقل کتنی ہی خام ہو، کتنی ہی کھوٹی ہو، کتنا ہی نقص اس کے اندر ہو، یا ان کو خوش فہمی ہوگی کہ ہمارا علمی جغرافیہ اتنا بڑا ہے، اتنا کشادہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں، حالانکہ جانتے کچھ نہیں. بس اس پر ایک مثال یاد آ رہی ہے، میں وہ آپ کو سنا دوں، اس سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی یہاں ایک کمپاؤنڈر رہتا تھا، مختصر کر کے سناؤں. کمپاؤنڈر رہتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب، طب ویٹنری بھی جانتے تھے اور جانوروں کا بھی علاج کرتے تھے، جانوروں کا بھی علاج کرتے تھے. ایک اونٹ لایا گیا ان کے یہاں، اس کا گلا پھولا ہوا تھا، گلا پھولا ہوا تھا. اب جب انہیں ڈاکٹر صاحب کو دکھایا گیا، حکیم صاحب کو دکھایا گیا، تو انہوں نے
دیکھ کر اندازہ لگا لیا اپنی اس علم طب یا ڈاکٹری کی روشنی نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے کوئی چیز نگلنے کی کوشش کی ہے، یہ خربوزہ وغیرہ یا کوئی آہن یا کوئی چیز اس نے نگلنے کی کوشش کی ہے، وہ یہاں اٹک گیا ہے، خربوزہ یہاں گلے میں اٹک گیا ہے۔ چنانچہ حکیم صاحب نے کہا 2 چکنی لکڑیاں لائی جائیں، 2 چکنی لکڑیاں۔ اب وہ 2 چکنی لکڑیاں لائی گئی اور ان کو کہا کہ آہستہ آہستہ ذرا دبائیں، آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا۔ یہ کمپاؤنڈر صاحب دیکھ رہے تھے کہ 2 لکڑیوں سے گلا پھولے کا علاج ہو رہا ہے۔ گلا اس کا پھولا ہوا تھا، اس کا اونٹ کا گلا، تو جیسے ہی وہ دبایا گیا آہستہ آہستہ وہ اندر جو خربوزہ یا کوئی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی، اس نے وہ سٹک لیا، اندر چلا گیا، وہ گلا پھولا جو ہے صحیح ہو گیا، اونٹ جو گلا پھولا تھا، جس کا گلا پھول رہا تھا وہ صحیح ہو گیا۔ اب یہ کمپاؤنڈر صاحب جو دیکھ رہے تھے بڑے غور سے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑی پریشانی میں ہیں، حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہمیں آنا پڑتا ہے اور بعد میں جانا ہوتا ہے، دوائیں باندھنی، کہیں یہ کرنا، ایسا کریں کہ ہم تو 2 چکنی لکڑیاں بنوا لیں، ایک سانچا سا انہوں نے بنوایا اور دیہاتوں میں نکل پڑے۔ دیہاتی بیچارے سادہ لاؤ ہوتے ہیں دیہات میں کہ گلا پھولے کا علاج کرا لیں، گلا پھولے کا علاج کرا لیں۔ ہر ایک بڑے میاں بیچارے، ان کے فرزندان بڑے پریشان تھے، گلا پھول رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اعلان کر رہے تھے گلیوں میں کہ گلے پھولے صحیح کرا لیں اور آن کی آن میں صحیح، ابھی جو ہے اس کو شفا ہو جائے گی، ہاتھ کے ہاتھ بالکل صحیح کر دیا جائے گا، ہم ماہر ہیں اس کے۔ چنانچہ ان کو جو ہے وہ لایا گیا بڑے میاں کو، انہوں نے ایک سانچا سا جو بنا لیا تھا چکنی لکڑی کا، وہاں رکھ کر آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں پھیلنی شروع ہو گئی اور آنکھیں پھٹ گئی، یعنی بالکل جو ہے، اور کچھ دیر کے بعد یوں سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے آرام ہو گیا، یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جو انہوں نے دیکھا ہے یہ کیا ہوا، ان کی اب پٹائی ہو رہی ہے، کہیں ادھر سے جوتا پڑ رہا ہے، کہیں ادھر سے کچھ پڑ رہا ہے، تو نے کیا کیا یہ؟ تو وہ بہت توبہ اللہ اس نے کی، خیر انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے استاد، میرے حکیم صاحب جو ہیں، انہوں نے تو یہ چکنی لکڑی سے ایک گلا پھولا اونٹ لایا گیا تھا، وہ صحیح کر دیا تھا، خیر اس کی تو پٹائی ہوئی۔ اس کے بعد یہ حکیم صاحب کے پاس پہنچے، حکیم صاحب آپ نے تو ایک گلا پھولا اونٹ اس کو اس طریقے سے 2 چکنی لکڑیوں سے صحیح کر دیا تھا، میں نے کوشش کی ایک بڑے میاں کو اس طرح سے اس کے گلے کو صحیح کرنے کی 2 چکنی لکڑیوں سے، اس طرح ایک سانچے سے، مگر وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا۔ تو ان کا کیا ہوا پوری تفصیل تو بتا، اس نے پوری تفصیل بتائی، کہا کہ بے وقوف، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے جاہلوں کا حال، نیم ملا خطرہ ایمان جیسے ہوتا ہے، ایسی نیم حکیم خطرہ جہاں جی، اور جیسے نیم یہ آدھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا، ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے کہ جو یعنی عنوان تو بڑا اچھا ہے، نقاب بڑا اچھا ہو رکھا ہے، یہ جو لگایا ہے نیم پلیٹ جو لگا رکھی ہے حدیث کے عنوان سے، اللہ اکبر، کون نہیں مانے گا؟ کون نہیں مانے گا؟ حدیث کے نام پر ہر امتی کو پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز سے، آپ کی رفتار سے، گفتار سے، اطوار سے، اقدار سے، طور طریق سے، سیرت سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کی ادنا سی نسبت جو آپ یعنی وہاں کی خاک پاسے بھی جو ہے آپ کی خاک پاسے محبت ہے، اور جہاں آپ رہتے ہیں مدینے کی خاک، جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں، آپ کے صحابہ اور رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قدم مبارک پڑے ہیں، بزرگوں اور دوستوں، وہاں کی ہر چیز سے یقیناً الفت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے آپ کی ہر ادا پر، اس لیے کہ سچا عاشق تو وہی سمجھا جائے گا، شیدا جمال مصطفیٰ، حال مصطفیٰ ہو، قال مصطفیٰ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میری
آخری درخواست یہی ہے کہ غور فرمانا چاہیے، دیکھنا ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہمارے یہ سادہ لو بھائی، سادہ لو یہ سمجھ کر کہ بڑا اچھا عنوان ہے، عنوان تو اہل قرآن کا بھی بڑا اچھا ہے، قرآن کو ماننے والے، مگر وہ کافر اور مرتد کہا گیا ہے اس فرقے کو، اور یہ کچھ لوگ جو اور آئے ہیں ان کا ایمان کامل نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پوری طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بقول قرآن کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ما انا علیہ واصحابی کے مطابق کہ میں اور میرے صحابہ کے طریقوں کو اپناؤ، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی یہ ایک اخیر میں ایک ابو داؤد شریف میں جو ذکر آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیج رہے تھے آپ نے فرمایا بما تقضی یا معاذ تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ جاتے رہے ہو تم وہاں کے حاکم بن کر، گورنر بن کر، قاضی اور جج بن کر تم جا رہے ہو، تمہیں فیصلے کرنے ہیں، کیسے فیصلے کرے وہ؟ بما تقضی یا معاذ فرمایا بکتاب العبد بکتاب اللہ، میں قرآن پاک کو دیکھ کر قرآن پاک سے فیصلے کروں گا، تو آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں وہ چیز نہ ملے، وہ حکم نہ ملے تو کیا کرو گے معاذ ایسی جگہ؟ تو یہ فرمایا کہ فبسنت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، تو فرمایا کہ اس میں بھی اگر آپ کو نہ ملے، یعنی میرے اندر یہ نمونہ، میری باتوں میں اگر نمونہ نہ ہو اس چیز کا، مسائل تو بہت پیش آنے رہی تھی دنیا تک کے لیے، جو ہمارے ان ائمہ اربعہ نے قرآن پاک کو دیکھ کر، حدیث پاک کو دیکھ کر، یہ اس طرح کے جو مسائل یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آپ کی جو تفسیر ان سے منقول ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں ذرا بیچ سے یہ بات بھی سن لیں، اللہ کی مراد کو بیان کرنے کا نام تفسیر ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ایک فرقے نے کیا کہہ دیا، روح و ریحان جو قرآن میں آیا ہے وہ کہتے ہیں حسن و حسین مراد، کہ ہم تو محبان علی میں سے ہیں، اس سے حسن و حسین مراد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برائی، اخیر میں اپنے یہ غور و فکر کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے بڑی شاباشی دی، فضرب صدرہ، اور سینہ تھپتھپایا، شاباشی دی، شاباش کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا جو ترجمان بن کے جا رہا ہے، میری طرف سے جو یہ گورنر حاکم بن کے جا رہا ہے، اللہ نے ٹھیک راستے کی توفیق دی۔ وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ کا جو قاصد آج روانہ ہو رہا ہے، اس کا یہ کہنا کہ اگر قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو میں غور فکر کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے شاباشی دی۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ راہ حق راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، اور راہ رو آج تک اس میں کوئی بھٹکا نہیں۔ ہم ذرا غور کریں، دیکھیں، اور ایسے سادہ لوگ جو ہیں بیچارے جو عربی نہیں جانتے، ویسے ہی کہ ہم بھی انہی کے مطابق، وہ ہمارے فلاں عالم صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں عالم صاحب، تو یہاں تو وہ اندھی تقلید کر رہا ہے، وہ اندھی تقلید کر رہا ہے۔ اور جو جن کے پاس حدیث تھی، جن کو امام بخاری نے مانا، جن ائمہ کو، جن کو امام مسلم نے مانا، امام ترمذی نے مانا، اور امام ابو داؤد نے مانا، امام ابن محمد ابن یزید ابن ماجہ نے مانا، ان حضرات محدثین رحمہ اللہ نے جن کی تقلید کی، ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ مشرک ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ نئی نئی چیزیں نکالنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیطان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، عجیب عجیب انداز سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔